ہاں جی، ہم ٹی بریک کے بعد فریش ہو کے واپس آ گئے ہیں۔ اصل میں جو لوگ اسٹوری ٹیلنگ میں نا پیپل وانٹ ٹو شیئر دیئر لائف بٹ دے ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی آن دا سوشل میڈیا، ناٹ آل آف دیم، آل آر ناٹ لائک می کریجیس۔ تو اس لیے میں ہی اس پہ زیادہ آپ کو اسٹوری سنا رہی ہوں، اور میں چاہ یہ رہی ہوں کہ ہم اسٹوری ٹیلنگ کو کسی طرح سے نا اپنی سٹنگس کا حصہ بنائیں، اور وی شوڈ بی بریو انف ٹو شیئر آر اسٹوریز ود ادرس۔ یہی تو آپ کی لائف کا کیا کہنا چاہیے اثاثہ ہے۔ جو کچھ آپ نے زندگی میں کیا ہے، جو سیکھا ہے، وہی تو آپ کا اثاثہ ہے، اور آپ اس کو لے کے تو چلے جانا چاہتے ہیں۔ اس کو شیئر کرنے سے کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ جیسے حضرت آدم اور اماں حوا جو ہیں، ان کی سٹوری قرآن کا حصہ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ پیغمبر تھے وہ، ہمارے بابا تھے وہ۔ کسی کا دل کرتا ہے کہ اپنے بابا کی کوئی غلطی جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ لے آئے؟ نہیں دل کرتا نا۔ لیکن دس از ناٹ ہاؤ دا Allah's world works۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال بنا کے اس لیے شاید پیش کیا کہ ہم ڈرے نا۔ ہمارے لیے لرننگ should be the most important thing, not hiding things اور camouflage کرنا۔ اور جیسے پہلے یہ کہا جاتا تھا، مطلب ہمیں تو یہی کہا گیا تھا کہ گھر کی بات گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اچھا، اور جب when my life started changing in 2016 تو مجھے بھی یہی پتا تھا کہ مر جانا ہے، گھر کی بات باہر نہیں کرنی۔ یہ تو آپ کا گھر ہے، اور آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہے سوسائٹی میں۔ ہاؤ کین یو بریک دیٹ ڈاؤن؟ مطلب نو بڈی وانٹس دیٹ۔ آپ کے بلیفس کو لوگ کویسچن کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن 16 گزرا، 17 گزرا، things started becoming harder and harder for me and I started studying۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا چیزوں کو۔ پڑھنے کا تو شوق ہمیشہ سے تھا، میں نے ان چیزوں پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا مشکل ہے آج کے دور میں یہ اوپر گوگل پہ یہ لکھنا۔ اس وقت تو چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا، لیکن گوگل تو تھا کہ what a person should do if this happens۔ اور پھر وہ ایک پوری جسے کہتے ہیں نا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دین آئی ڈائیورٹیڈ مائی لرننگ ٹو قرآن اینڈ حدیث۔ اس میں بھی مجھے کوئی بات ایسی نہیں لگی چھپانے والی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کا پرسنل معاملات بھی قرآن میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ Why would Allah do that if it isn't good؟ ایمان تو اسی کو کہتے ہیں، believing what Allah said and doing what Allah says۔ تو وہ وہاں تو کچھ نہیں چھپایا گیا، تو پھر ہم کیوں چھپاتے پھرتے ہیں؟ پھر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں یہ تھا کہ if you are abused اور آپ چھپا رہے ہیں تو it is just giving کیا کہنا چاہیے فری ہینڈ ٹو دا ابیوزر۔ وہ بڑھتا جائے گا اپنے ابیوز میں اور آپ شرنک ہوتے جائیں گے۔ دیٹ واز رائٹ۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں یہ تھا کہ شور مچا دیں۔ پھر میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آج تک مچا رہی ہوں، شور مچا رہی ہوں کہ بھی میں لرن فرام می، تاکہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں جو میں نے کی۔ تو یہ سب آپ سٹوری کے اس میں لا سکتے ہیں۔ آپ نام بدل دیں، آپ کیریکٹرز بدل دیں، آپ لرننگ تو نہ چھپائیں۔ اب ہر شخص پہ اللہ تعالیٰ وہ ٹرائل ڈالتا ہے جس کی وہ ہمت رکھتا ہے، یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تیار کیا ہوتا ہے۔ ہر شخص اس جرنی سے گزرا نہیں ہوتا، اس روڈ سے نہیں گزرا ہوتا۔ مائی جرنی از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ فرام یور جرنی، یور جرنی از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ فرام someone else's journey۔ لرننگ بھی فرق ہوگی نا۔ if journey is different then learning is also different and we have to start sharing our learnings with each other۔ نہیں تو یہ سب کچھ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ بار بار ہوتا رہے گا۔ اب اگر میرے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے، میں کہوں کہ میں نے بات نہیں کرنی، then it will happen to many other people because I didn't tell them کہ کیا ہوا، کیسے ہوتا ہے، کیسے پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ تو
I feel it is a responsibility on every human being to share their learning to others for the benefit of the humanity. ऐसे हम ग्रो करेंगे, ऐसे हम इवॉल्व होंगे. जैसे अगर हम आज इकट्ठे हैं और यहाँ पे हर कोई अपनी स्टोरी शेयर करता है, तो आपकी स्टोरी से दूसरे ने ये सोचा होगा मैंने अभी शायद ये नहीं किया लेकिन मैंने ये करना नहीं है, इसका रिजल्ट ये होता है. मेरा ख्याल है वी शुड स्टार्ट चेंजिंग आवर बिलीव्स अबाउट शेयरिंग थिंग्स. और ठीक है, मतलब एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी को डिफेम ना करें, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स आपको जो कुछ करना चाहिए वो आप करें. किसी का नाम ना लें. चले आप ये तो कर सकते हैं ना कि किसी का नाम ना लें. अब ये है कि अगर किसी की आप बुराई करते हैं तो नाम लेते हैं तो उसको जुगली कहा जाता है. और अगर आप किसी की बुराई करें और ये कहें कि उसने ये किया विदाउट टेकिंग अ नेम और उसका नतीजा ये हुआ, समथिंग रॉन्ग हैपन, तो वो लर्निंग बन सकती है. इट इज़ स्लाइट ट्विस्ट कि आप थोड़ी सी चीज़ों को बदल के मोहतात होकर बात करनी शुरू करें, वो किसी के लिए भी तकलीफ़ का बायस ना बने और लोगों की लर्निंग भी होती रहे. मेरा ख्याल है कि स्टोरी टेलिंग का ये मकसद होना चाहिए. और मैं ये चाहती हूँ हमारा सारा ग्रुप जो है कि जब हमें बातें समझ आनी शुरू हो जाए, हमारा बिलीव स्ट्रांग हो जाए, तो स्कूलों में जाके स्टोरीज सुनानी चाहिए. उसकी वजह ये है कि मैं अपने ग्रैंड किड्स को एक स्टोरी सुना रही थी. हम लोग पार्क गए हुए थे, तो वहाँ हम बैडमिंटन खेल रहे थे, तो शटल कॉक दरख्त में फंस गई. मैंने कहा अच्छा मैं उतारती हूँ. मैंने रैकेट मारा तो रैकेट भी फंस गया. अब मगरिब होने वाली थी और लोग जाने शुरू हो गए, तो सब ने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब तो गया अब तो गया. एंड आई वाज लाइक कि मेरे बच्चे देख रहे हैं, अब मैं क्या करूँ. तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लेट देम सी दैट वी जस्ट गेव अप. पैसों की बात नहीं होती, इट इज़ द एफर्ट यू पुट इनटू समथिंग एंड द रिजल्ट यू फील जॉय इन दैट. तो हमने गार्ड को रोका. वहाँ लेक सिटी में गार्ड्स बहुत, दे आर वेरी टॉल. तो वो उसने तो 2 मिनट लगाए और ऊपर से उसने चीज़ें नीचे गिरा दी. फिर मैंने बच्चों को कहा कि जाओ, हमने चाय पी थी, कप केक्स थे, मैंने कहा जाओ इनको ऑफर देम कप केक्स. वो भी उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. तो फिर मैं उनको कुछ स्टोरी सुना रही थी, वो भी आपको किसी वक्त सुनाऊंगी कि मैंने ऐसे क्यों किया. तो क्योंकि उस वक्त लोग निकल रहे थे और हम एग्ज़िट के करीब थे, तो काफ़ी सारे लोग रुक गए सुनने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए. और मुझे बड़ा मज़ा आया कि स्टोरी सुनने का शौक़ सबको होता है और ये सब भी सुन